اللہ کے رسول نے فرمایا میرے وصال کے بعد 30 سال خلافت راشدہ۔ امام حسن کو یہ حدیث نہیں تھی پتہ، امام حسن کو بھی اس حدیث کا پتہ۔ جب 6 مہینے گزر گئے اور حضور کے وصال کے بعد 30 سال پورے ہو گئے تو امام حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا اب اگر آگے میں حکومت کرتا ہوں تو میرا شمار تو پھر سلطان اسلام میں ہوگا، کیونکہ وہ 30 سال جو خلافت راشدہ کے ہیں وہ تو پورے ہو گئے ہیں۔ آپ نے عراقیوں کے حالات دیکھے، مصریوں کے حالات دیکھے، عالم اسلام میں جو 9 مسلم تھے انہوں نے جو حالات پیدا کر رکھے تھے وہ دیکھے، تو حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی۔ ان لوگوں نے میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، ان کو آپ جیسے سخت آدمی کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کی ڈیوٹی لگائی۔ تاریخ میں حالات بھی پڑھ لیں اس وقت عراقیوں کے، مصریوں کے یا 9 مسلم جو علاقے تھے ان میں حالات کیا تھے، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ جمال نبوی کا مظہر، آپ نے فرمایا میری نرمی سے یہ لوگ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، آپ جیسے سخت آدمی کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو پہلا سلطان اسلام مقرر فرمایا۔ بعض لوگ پراپیگنڈا کرتے ہیں، حضرت امیر ہمارے ایمان پر حملہ کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی کرتے ہیں۔ دیکھیے حضرت امیر معاویہ نے حکومت چھین لی، آپ کا کیا خیال ہے جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں ان سے کوئی حکومت چھین سکتا ہے؟ یا کیا خیال ہے حضور کی محنتوں کا ثمر، رسول اللہ کی محنتوں کا ثمر حضور کے نواسے معاذ اللہ کسی فاسق و فاجر کے سپرد کر سکتے ہیں؟ انہیں نہیں پتا تھا یہ امت تیار کس نے کی ہے؟ اس امت کو تیار کرتے ہوئے بدر و احد میں جانے کیسے قربان ہوئی ہے، وہ سب کچھ جانتے تھے۔ حسنین کریمین سے کوئی یہ امید نہ رکھے کہ معاذ اللہ کسی فاسق و فاجر کے سپرد حضور کی محنتوں کا ثمر کر دے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار اس طرح ہوتا جس طرح آج کل بعض لوگ بیان کرتے ہیں تو کبھی امام حسین 20 سال حضرت امیر معاویہ کو نہ مانتے۔ 41 ہجری سے 60 ہجری تک امام علی مقام نے انہیں مانا۔